رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی پیشی کرتی ہے اللہ رب العزت قحط سالی کی مصیبتوں میں اسے گرفتار کر دیتے ہیں اور ان پر ایسے حکمران مسلط کرتے ہیں جو اس قوم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت اس پر بارش بند کر دیتے ہیں، اور اگر اس قوم میں جانور نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ملتا۔ آپ علیہ السلام کے اس مبارک ارشاد کو دیکھا جائے اور اپنی موجودہ حالت پر غور اور فکر کی جائے تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج جو بارش ہم پر نہیں برس رہی اور ہم سخت گرمی میں اور سخت مصیبت میں ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا ایک قسم کا عذاب ہے ہم پر۔ آج بہت دل دکھتا ہے اس بات پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی چولستان میں وہ تڑپ رہے ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 3000 سے زائد جانور وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ انتہائی اندوہناک اور افسوسناک ویڈیو چولستان سے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ وہ سخت مصیبت میں ہیں، صحرا میں پانی کی قلت ہے، بارش نہیں ہو رہی اور جانور وہ مر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی وہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہیں۔ پھر اس سے بڑی مصیبت اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر کچھ خاص ٹیمیں وہ وہاں جاتی ہیں اور خاص علاقوں میں وہاں کے لوگوں کے بیان کے مطابق، وہاں کے لوگوں کے مطابق کہ وہ خاص علاقوں میں آتی ہیں اور وہاں سے وہ تصویریں بنا کر چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ اس سے زیادہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے جو مخیر حضرات ہیں، وہ خاص طور پر اور عام طور پر سارے انسان اس موقع پر ان لوگوں کی فکر کریں۔ جو ٹیمیں صحیح طور پر وہاں کام کر رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ نمبر جس طور پر بھی موصول ہو رہے ہیں ان سے تعاون کیا جائے۔ یقین جانیں اس موقع پر ہمارا کیا ہوا یہ معمولی سا کام، لازمی نہیں ہے کہ اس موقع پر وہاں کروڑوں روپے ہر شخص خرچ کرے۔ اگر کسی کے وسعت میں 10 روپے بھی ہیں تو وہ 10 روپے بھی انہیں بھیج کر اپنا حصہ ملائے، اور اگر کوئی زیادہ اس موقع پر تعاون کر سکتا ہے ان ٹیموں کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور دوسرا اس موقع پر جو ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب مسلط ہے، ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہمارے اعمال تو کہیں ایسے نہیں ہیں، خدا نخواستہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب مسلط ہے۔ جیسے ابتدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت قحط سالی کی سخت مصیبتوں میں اس قوم کو گرفتار کرتا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی طور پر اس معاملے میں کمی کوتاہی کا شکار نظر آتا ہے، تو ہمیں ایک تو اپنے اس معاملے کو درست کرنا چاہیے۔ دوسری جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت بارشوں کو بند کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ذکر کی کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت کمی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو پہلا کام تو ناپ اور تول میں جو کمی بیشی ہے اسے ختم کیا جائے، دوسرا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ رب العزت اس خشک سالی کو بھی ختم فرمائیں گے اور بارشوں کی بھی کثرت ہوگی، اور ان بارشوں کی وجہ سے ہماری جو یہ خشک سالی ہے یہ ساری ختم ہوگی۔ ان باتوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ جو گزشتہ ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اس پر استغفار کی جائے۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں نازل فرماتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے،
اللہ کا آیا ہوا عذاب وہ ٹل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، ناپ تول کی کمی بیشی جہاں بھی نظر آ رہی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں دی جا رہی تو ان مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اپنے ان چولستان میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، چاہے وہ جس طور بھی ہو، مالی طور پر ہو تو مالی طور پر تعاون کیا جائے، اور اگر مالی طور پر تعاون ممکن نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خاص دعاؤں میں ان اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم پر آئے ہوئے تمام عذابوں کو ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان تمام عذابوں سے نجات عطا فرمائے۔